اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب فاطمہ تنفع فی مئت من المواطن۔ ایام عزائے عشرہ فاطمیہ کی مناسبت پر تمام مؤمنین، مسلمین، علماء کرام، مراج عظام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان، جس کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے کی کہ نبی معظم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر حب فاطمہ تنفع فی مئت من المواطن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والنشر والصراط والمیزان والمحاسبہ۔ ان 100 مقامات میں سے جو مقامات ہیں جہاں بی بی کی محبت تمہیں فائدہ پہنچائے گی، عند الموت، موت کے وقت، عند القبر، جب قبر میں اتارا جائے گا اس وقت، عند الحشر، عند النشر، حشر و نشر کے مواقع پر، حساب و کتاب اور میزان کے مواقع پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اور علماء کرام جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر کتب مرقوم کی ہیں، ان میں بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ نبی معظم سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لما سمیت ابنتک فاطمہ، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اور نبی معظم نے بیان فرمایا، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی ذریت اولاد کو، فاطمہ کے محبین چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ لفظ فاطمہ مادہ فطم سے مشتق ہے، اور فطم کا معنی ہے چھڑانا، اور اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت اور فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے محبین اور فاطمہ کے چاہنے والے کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے، چھڑایا ہے۔ اور دوسری تعبیر فرمائی ہے، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا فاطمہ کی معرفت سے قاصر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ نبی معظم کی خدمت میں جب بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو نبی معظم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ دلیل ہے کہ لوگ بی بی کی معرفت سے قاصر ہیں۔ چھٹے لال ولایت امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، لی جدتی تسعۃ اسماء، میری جدہ طاہرہ کے 9 اسماء گرامی ہیں عند اللہ تبارک و تعالی، جن میں سے ایک فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، زہرا ہے، اور اس طرح کے جو اب جو لفظ فاطمہ ہے اس میں جو توجیہ بیان کی گئی کہ بی بی پاک کو فاطمہ کس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ کا معنی چھڑانے والا۔ اور اب بہت سارے جو احادیث کی دنیا میں، جو احادیث میں رسول خدا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضعہ ہے، اب یہاں پر بہت سارے برادران نے بضعہ کا معنی جگر کا کیا، جبکہ انسان کے اس جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے علیحدہ علیحدہ سے نام رکھے گئے ہیں۔ سر کو راس کہتے ہیں، آنکھوں کو عین کہتے ہیں، کانوں کو اذن کہتے ہیں، ہونٹوں کو فہم کہتے ہیں، زبان کو لسان کہتے ہیں، گردن کو عنق کہتے ہیں، دل کو قلب کہتے ہیں، جگر کو قبض کہتے ہیں، ہاتھوں کو ید کہتے ہیں، پاؤں کو رجل کہتے ہیں۔ اگر رسول خدا نے یہ فرمانا ہوتا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو فرماتے الفاطمہ تو قبضی،
لیکن رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا الفاطمہ تو کبدی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، میرا بضعہ ہے، یعنی سوائے نبوت و رسالت کے، نبوت و رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص عہدہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء بھی جو ہیں 1.25 انبیاء، ان میں سے 313 رسول ہیں، 5 اولی العزم نبی ہیں، اور کسی اولی العزم نبی کو بھی اللہ نے یہ خاتم النبیین کا منصب نہیں دیا۔ یہ منصب مخصوص ہے نبی پاک کی ذات اقدس کے ساتھ، سوائے نبوت رسالت کے۔ نبی معظم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اوصاف اور کمالات اور جو احترام اور احتشام اور جو بزرگی ہے وہ ساری کی ساری فاطمہ میں موجود ہے، اس لیے کہ فاطمہ میرا بضعہ ہے۔ اور اب یہ جو اتنی عظمت و بزرگی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب بھی نبی پاک کی خدمت میں آپ تشریف لاتی تھیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کائنات میں میرے رسول کی جو ذات ہے وہ تمہارے لیے باعث اسوہ حسنہ ہے، یعنی اس کی جو سیرت ہے، اس نبی کا جو کردار ہے وہ تمہارے لیے باعث اسوہ ہے۔ اب بی بی کی عظمت و بزرگی کا کیا عالم ہے کہ نبی کا اسوہ جو کائنات میں موجود ہے، کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، نبی جنگوں میں کیسے جاتے تھے، نبی کھانا کیسے کھاتے تھے۔ آج تو دنیا میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں کہ جناب بہت سارے لوگوں نے مسواک رکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نبی کی سنت ہے، بہت سارے لوگوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ نبی کی سیرت ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو اتنا بڑا اسوہ رسول جو لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جو گھر ہے اور جو دروازہ ہے، تمام سنی شیعہ علماء، معتبر علماء نے معتبر کتب میں اس بات کو لکھا کہ آیے تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک جب بھی نبی پاک مسجد میں تشریف لاتے تھے تو بی بی زہرا کے دروازے پر آتے تھے اور آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن الوحی، اور یہ فرماتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، اور پھر اجازت لیتے تھے، اور پھر جب وہ نبی پاک بی بی زہرا کے دروازے میں سے اندر داخل ہوتے تھے۔ یعنی نبی پاک مسلمانوں کے درمیان، امت مسلمہ میں ایک سیرت اور اسوہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو اس دروازے کا خیال رکھنا، یہ دروازہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ دروازہ احترام اور احتشام کے لائق ہے، جہاں نبیوں کا نبی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نبی معظم کی رحلت کے بعد اس دروازے کا خیال نہ رکھا گیا، جس دروازے پر نبیوں کے نبی کھڑے ہو کر صلوات پڑھتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اسی دروازے پر مسلمان آگ لکڑیاں لے کر آ گئے اور اسی دروازے کو جلایا گیا۔ اور علامہ ملسی نے اپنی کتاب میں بحر الانوار میں اس بات کو، روایت کو لکھا کہ جب مسلمانوں نے اس دروازے کو آگ لگائی، جل رہا تھا دروازہ، تو بی بی زہرا دروازے کے پیچھے آئی اور کہا مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو، جانتے ہو یہ کون سا دروازہ ہے؟ مسلمانوں نے ایک نہ سنی، اور جلتا ہوا دروازہ اور پیچھے دیوار ہے، اور مسلمانوں نے اس دروازے پر ہجوم کیا اور وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا پر گرا، اور جہاں سے بی بی زہرا کے حضرت محسن شہید ہوئے، اور بی بی نے آواز بلند کی، یا اسما جلدی کرو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور یہ مظلومیت زہرا ایک ایسی مظلومیت ہے کہ جس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا حامد المصطفی نجفی حفظ اللہ نے عشرہ ایام فاطمیہ منانے کا اعلان کیا کہ آپ بی بی زہرا کے حضور ایک کردار ادا کریں تاکہ آپ شفاعت بی بی زہرا سے سرفراز ہو سکیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔